بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ، اس میں سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورہ ممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورہ تغابن اور سورہ تحریم شامل ہے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہار کر لیا تھا، اور زہار کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی تو اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دی تو حقیقی میں اس کی ماں تو نہیں ہوتی، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ گیا ہے کہ اصلاً اس کی ماں وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے، لیکن اگر کسی نے زہار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 روزے رکھنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی کہ لاکھ سرگوشی کریں لیکن مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور پھر منافقین سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف سرگوشی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ سرگوشی کے آداب بتائے گئے کہ 3 آدمی کے درمیان 2 آدمی الگ ہو کر کانافوسی کرے، یہ بات غلط ہے، اور انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سرگوشی کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کے بارے میں کیا کرو، گناہ کے بارے میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ تم سرگوشی کرتے ہو، تم 2 ہوتے ہو، تیسرا اللہ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجلس کی تہذیب بتائی کہ بہت سارے لوگ اگر بیٹھے ہوں اور اس درمیان کوئی آ جائے تو ان کو جگہ دے دیا کرو، پھیل کر بیٹھ جایا کرو، اور کبھی کھڑے ہونے کی ضرورت آ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کشادگی پیدا کر دے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ سلام اچھے ڈھنگ سے کیا کرو، یہود کی طرح زبان ٹیڑھی کر کے نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو اللہ کے دشمن ہیں، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے چچا، تمہارے خالہ، تمہارے ماموں کیوں نہ ہو۔ بیچ میں ایک جملہ بتایا گیا کہ حضور سے سرگوشی کرنا ہو تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، لیکن بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2 گروہ کا تذکرہ آیا، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ حزب الشیطان شیطان کی پارٹی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گھاٹے میں رہنے والی ہے، اور حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے۔ سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کی اور فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہود کی مذمت اور ذلت کا تذکرہ آیا، خاص طور سے بنو نذیر قبیلے کا تذکرہ آیا کہ وہ ذلیل ہوئے، ایک مرتبہ مدینے سے نکالے گئے، پھر خیبر سے نکالے گئے، اور بنو نذیر کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے بدعہدی کی اور وعدہ خلافی کی تو صحابہ نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن بغیر لڑے ہوئے روک کھا کر خوف کی وجہ سے یہ لوگ قلعہ خالی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمن کے علاقے میں گھس کر جنگی ضرورت کے تحت تخریبی کارروائی کرنا جائز ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا تذکرہ آیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے رشتہ داروں کے لیے ہے، فقیر اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں کے پاس زیادہ نہ رہ جائے، وہیں پر جمع ہوا نہ رہ جائے، اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لیا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جایا کرو۔ یہ مال ان مہاجرین کے لیے ہے جو گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، پریشان ہوئے۔ اسماء حسنہ کا تذکرہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے ناموں کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو،
آنے والے دن کی تیاری کرو، اور اللہ نے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا، لرز جاتا، لیکن تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، ان اچھے ناموں کے ذریعے پکارو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تم بھی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ سورہ ممتحنہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اس میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس واقعے کو اللہ کے رسول نے بڑا رازدارانہ رکھا تھا۔ خاموشی سے تیاری چل رہی تھی، کسی کو کان و کان خبر نہیں تھی۔ حاتب نے اب بلتع نے ایک عورت کو ایک خط لکھ کر کے دیا اور اس میں آگاہ کر دیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ جس چیز کی تیاری کر رہے ہیں اس کو ایک شخص جو ہے فاش کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھا کرنے کے لیے بھیجا کہ ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے، اس کا پیچھا کرو۔ چنانچہ پیچھا کیا گیا اور جس جگہ پر نشاندہی کی گئی تھی اس جگہ پر وہ عورت مل گئی۔ تفتیش کرنے کے باوجود یہ دے نہیں رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جملہ کہا کہ اگر تم نے خط نہیں نکالا تو تمہیں ننگا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے خط دیا۔ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حاتب ابن ابی بلتع کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ مقصد تھا کہ ہمارے بچے مکے میں ہیں، ہم اگر ان کو خبر کر دیں گے تو ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ حاتب بدری صحابی ہیں جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا نمونہ پیش کیا گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، یعنی اس کے پیچھے پڑے نہیں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکہ سے جو عورتیں آئیں ان کو پناہ دو، چھان بین کر لیا کرو، اور اگر وہ ایمان رکھتی ہیں تو ان کو واپس نہ کیا جائے۔ عقبہ ابن معیط کی بیٹی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جب اسلام قبول کر کے واپس آ گئی اور اس کا امتحان لیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لانے والی عورتوں سے اس بات کا عہد لینا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، کسی پر بہتان نہیں لگائے گی، کسی بھی نیک کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ سورۃ الصف، اس میں جہاد کے صف کا تذکرہ آیا اور اللہ نے فرمایا کہ جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ اللہ کے راستے میں اگر جنگ درپیش ہو جائے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، یہود اور نصارہ کا رویہ نہ اپناؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایسی تجارت کرو جو دونوں جہاں میں نفع بخش ہو، سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو۔ اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ شروع میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہارے پاس رسول بھیجا جو تمہارے اوپر کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ قرآن پڑھو، اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو۔ بنی اسرائیل کا بیچ میں تذکرہ آیا کہ جس نے کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کیا اس کی مثال گدھے کی سی ہے
ان کو جو کتاب دی گئی تھی انہوں نے پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ پڑا ہو لیکن اسے خبر نہیں کہ اس کے اوپر کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ جمعہ کے احکام بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذان ہوتے ہی خرید و فروخت بند کر دو، اور جب نماز ہو جائے تو تجارت میں لگ جایا کرو، نقصان سے مت ڈرو، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ نماز کی وجہ سے اگر تمہارا کچھ نقصان ہو رہا ہے بظاہر، اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں وہ سارے نقصانات کو دور کروا دے گا۔ سورہ منافقون کا تذکرہ آیا، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے اور فرمایا یہ تمہارے اصلی دشمن ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسم کا اعتبار نہ کرو، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے موت آنے سے پہلے خرچ کر لیا کرو، اس لیے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے گا انسان تمنا کرے گا کہ کاش تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، لیکن اللہ کا دستور ہے جب وقت آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ سورہ تغابن آیا ہے، اس میں اللہ نے کہا ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر اور کتابوں پر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے ساتھ اپنی بیوی بچے کے ایمان کی فکر کرو۔ مال اور اولاد آزمائش کے لیے ہے، لہٰذا اس آزمائش سے بچتے رہو اور اللہ کی ناراضگی سے بھی بچو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے راہ میں خرچ کرتے رہو، نفس بڑا لالچی ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے احکام بیان کیے کہ کس کی عدت کیا ہوگی۔ سورہ البقرہ وغیرہ میں تفصیلاً اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تقوی کا فائدہ بتایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے، اس کے شروع میں بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازواج مطہرات میں سے ایک کے ہاں شہد پی لیا، دوسری ازواج نے رشک کے طور پر اللہ کے رسول سے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے کہنا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر پی لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ فرشتے آپ کے پاس آتے تھے اور منہ سے بدبو آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اے نبی آپ نے حلال چیز کو حرام کیسے کر لیا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ ان عورتوں کی چال ہے۔ پھر پورا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس آیت کے ذریعے اولاد کی تربیت کا حکم دیا گیا کہ خود کا نیک ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اولاد کی تربیت اور اس کو نیک بنانا، اس کو نمازی بنانا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ نے کہا جہنم کی ایندھن یہ انسان اور جنات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے دو کردار کا تذکرہ آیا۔ ایک کردار عورت کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بیوی ہونے کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے شوہر کچھ کام نہیں آئے اور وہ جہنم میں چلی گئی۔ دوسری طرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم سے نصیحت حاصل کرو کہ ان کے خاندان گرچہ اچھے نہیں تھے لیکن ان لوگوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیا تو یہ جنت میں چلی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کا اپنا عمل، خاص طور سے نیک عمل وہ کام آئے گا، کسی کا خاندان اور رشتہ دار وہاں کام نہیں آئے گا۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔